اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جلت عظمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي الهاشمي الأفتح التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووزيره وخليفته مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى عترته المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولا سيما على بقية الله في أرض لتراب مقدمه الفداء سفينة النجاة وعين الحياة العدل المشتهر المهدي المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وحقوق غاصبهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم ومنكر جلالتهم وخلافتهم وعصمتهم وطهارتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا الهادي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم یا اہل بیت النبوہ صلاۃ پر محمد علیہ محمد اللهم صل على محمد میں نے جس فقرہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا بہت ہی مبارک کلام ہے آپ جانتے ہیں آپ کا مطالعہ ہے زیادہ گہری بات نہیں کرنی بس چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں عظمت اہل بیت کے حوالے سے جب ہم زیارت جامعہ کو پڑھے میں نے بہرحال عرض کیا ہے میں نے نجف اشرف باب الحوائج میں بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جن کو پہچاننا محال ہے لیکن ایک یہ مختصر سا ایک چھوٹا سا ہمارے لیے نامہ ہے جسے زیارت جامعہ کبیرہ کے نام سے اس کی معرفی کروائی ہے تو جتنا ہو سکے جتنی ہماری بساط ہے وگرنہ کما حقہ اہل بیت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا اگر جملہ آسان کر کے کہہ دوں کہ معصوم کی معرفت کما حقہ صرف معصوم ہی کر سکتا ہے بس ایک ایسا نہ ہو کہ روز قیامت کہیں ہمیں کہہ دیا جائے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کی معرفت حاصل کرو گویا کما حقہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے لیکن کچھ ان کی معرفت سے کچھ قطرات سے فیضیاب ایک صلاۃ پر محمد علیہ اللهم صل على محمد ان کی معرفت کے سمندر کے کچھ قطرات سے ہم فیضیاب ہو جائے بس یہ ذکر اس لیے منعقد کیا جاتا ہے اب میں نے بہرحال
اس جملے اس فقرے پہ نجف اشرف نے تطبیق کی تھی، لیکن کچھ تطبیقات دیکھیے، فضائل اہل بیت جتنے بھی بیان کر دیا جائے وہ کم ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان بیان کرے تو سمندر میں سے ایک قطرہ بیان کرتا ہے۔ اب امام ہادی جب اہل بیت علیہ السلام کی زیارت یا قصد کرتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ امام ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو ان ذوات اطہار پر کہ جو اہل بیت نبوت۔ بہرحال میں نے اہل بیت کی تشریح روایت سے کی تھی بطور تذکر و یاد دہانی، وگرنہ میری عادت نہیں ہے کہ پچھلی باتوں کو پڑھوں، لیکن بطور تذکر و یاد دہانی ایک حدیث جو میری نظر سے گزری ہے، امام البانی اور ترمذی نے اپنی کتاب میں اس کو صحیح السند کہہ کے لکھا۔ وہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ النبی فی بیت ام سلمہ، نبی ام سلمہ کے گھر میں تھے، وداع النبی فاطمہ والحسن وحسین وعلی، نبی نے ام سلمہ کے گھر میں نبی تشریف فرما تھے، آیت تطہیر نازل ہوئی، نبی نے ایک مقدمہ سجایا، نبی نے مقدمہ سجانے کے بعد علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، روایت کہتی ہے فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَا، نبی نے سب کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد سب کسا کے چادر کے نیچے جمع۔ اب روایت آگے بڑھتی ہے، روایت کہتی ہے فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَا، نبی نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ میرے اہل بیت ہے۔ اب نبی نے ہؤلاء کہہ کے اس میں اشارہ کر کر مشخص کر دیا کہ پروردگار یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ میرے اہل بیت ہے۔ اب روایت آگے بڑھی، روایت آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ نبی نے دعا کی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے۔ جب نبی آگے بڑھے، روایت کہتی ہے کہ روایت آگے بڑھی ہے، ام سلمہ نے بڑھ کر کہا یا نبی اللہ انا معہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو روایت کو فقرات کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ پہلا فقرہ یہ ہے کہ انکے الی الخیر، یا دوسرا فقرہ اس طریقے سے وارد ہوا ہے انت الی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، یعنی نبی نے مشخص کیا۔ اب یہی رک کے ایک جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ نبی نے کہا، اشارہ کر کے بتایا، اگر زوجہ پاک ہو، مطہرہ ہو، نیک ہو تو وہ خیر پر ہوا کرتی ہے، اہل بیت بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد علیہ محمد کے، یہ اہل بیت ہے کہ جن کی معرفی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اگر لغت کے اعتبار سے ہم بیت کا لفظ، اس بیت کے لفظ، اب اہل بیت کی تشریح ہو گئی، اگر بیت کے لفظ پر غور کرے تو لغت کہتی ہے کہ بیت اسے کہتے ہیں، دو لفظ لغت میں استعمال ہوئے، ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دو لفظ لغت میں استعمال ہوئے، جو مستعمل ہوا ہے دو لفظ، ایک ہے بیت، دوسرا ہے دار۔ بیت اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص ایک دن یا اس سے زائد قیام کرے، اسے کہتے ہیں بیت۔ اور ایک لفظ ہے الدار، الف لام معرفہ لگائیں گے تو الدار ہو جائے گا مشخص۔ ایک لفظ ہے دار، دار کسی بھی مٹی اینٹے سے تیار ہوئے، گارے سے تیار ہوئے گھر کو کہتے ہیں دار۔ اب قرآن سے پڑھ، ہم نے بڑھ کر کہا قرآن ہماری امداد کر، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایک دعا ملی جس کا نام دعائے ابراہیم۔ ابراہیم مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ربنا اسکنت ومن ذریتی بواد غیر ذی زرع وعند بیتک المحرم، اے پروردگار، معنی پہ غور کیجئے گا جو میں نے معنی بیان کیا ہے،
ربنا اسکنت ومن ذریتی بواد غیر ذی زرع وعند بیتک المحرم، اے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی آل کو، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس وادی غیر ذی زرع اور تیرے گھر، تیرے بیت کے نزدیک چھوڑ دیا۔ عجب نہیں ابراہیم کہہ رہے بے وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی زمین پر کہ نہ جس پہ کوئی پانی کا ذریعہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی سبزواری ہے، اور تیرے گھر کے نزدیک۔ اب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیت، دار نہیں کہا ابراہیم نے لفظ بیت استعمال کیا ہے۔ اب بیت، ابراہیم بیت کہہ رہے ہیں۔ اب اس روایت کو ذہن میں رکھیے، ابراہیم کی دعا کو ذہن میں رکھیے اور معنی کو ذہن میں رکھیے۔ اب کہتی ہے روایت، کہتی ہے یہ روایت معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں۔ اب وہ کہتی ہے کہ کعنب، یزید ابن کعنب کہتا ہے کہ کنتو جالسا بازار بیت اللہ الحرام وما عباس و بنی العزہ من فریق بنی عزہ، میرے ساتھ کچھ لوگ اور عباس تشریف فرما کہ سب نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آئی۔ آنے کے بعد کہا انی، وقالت انی مؤمنۃ بکا وبما جاء من عندک ورسول وکتب، میں اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، اگر آپ جڑ گئے تو اس لفظ سے یہ فاطمہ بنت اسد نے کہا میں ایمان رکھتی ہوں، ایمان لائی نہیں۔ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی وَإِنِّي مُؤْمِنَةٌ، بے شک میں ان چیزوں پر ایمان رکھتی ہوں، ایمان لائی نہیں۔ تو علی کے ماں کی ایمان کی دلیل یہی ہے کہ وہ ایمان جب سے رکھتی ہے، جب سے اس دنیا میں آئی۔ وَإِنِّي مُؤْمِنَةٌ بِكَ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ وَرُسُولٍ وَبِكُتُبٍ، اور آگے بڑھ کے کہتی ہے انی مصدقۃ بکلام جد ابراہیم۔ اب یہیں سے جڑ جائیے گا، ابراہیم کئی سو سال پہلے دعا کر رہے تھے وعند بیتک المحرم، اے پروردگار میں تیرے گھر کے قریب، تیرے بیت کے قریب۔ اگر بیت کے معنی دیکھنا جائے تو بیت کے معنی ہے کہ کوئی ایک دن یا اس سے زیادہ گھر میں قیام کرے۔ اگر فاطمہ بنت اسد پروردگار کے گھر کے قریب آگے یہ دعا نہ کرتی وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جد ابراہیم الخلیل، اے میرے پروردگار میں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ وہ کلام خلیل کا تقاضا یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد اس کی آگے تصدیق کرے، جب ہی وہ کلام ابراہیم سچا ہوگا۔ جب تک فاطمہ بنت اسد نبی ابراہیم کے کلام کی تصدیق نہیں کرتی تو وہ سچا نہ ہوتا۔ یہ ہے عظمت اہل بیت، یہ ہے عظمت خانوادہ اہل بیت کہ اگر نبی کے قول کی تصدیق کروانی ہو تو ان کے گھر کے فرق سے کروانی۔ اور روایت میں نے پیش کی تھی، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ اہل بیت، یہ عظمت اہل بیت، یہ خنبہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کو دین کی ضرورت پڑی تو اہل بیت نے کبھی قربانی دے کر، اور ایک لفظ میں نے مدد القائم میں کہا تھا کہ دیکھیے کہ اہل بیت اور دین اور قرآن کا رشتہ کیسا ہے۔ رسول نے تو کہہ دیا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي لَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، یہ جب تک جدا نہیں ہوگے، جب تک
حوض کوثر پر مجھ سے مل نہ جائے۔ یہ رسول اپنے کلام سے بتا کر گیا، لیکن اس کی تصدیق کرنے والا کوئی ہونا چاہیے نا۔ تصدیق کیسے ہو؟ تو میں نے جملہ کہا تھا، دیکھیے یہ اہل بیت ہے کہ جن کا رشتہ قرآن سے ایسا ہے کہ زمانہ دیکھتا ہے۔ مسلمان کا بھی رشتہ قرآن سے ہے، اہل بیت کا بھی رشتہ قرآن سے۔ جب مسلمان قرآن سے رشتہ طے کرتا ہے، جوڑتا ہے، تو وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور جب اہل بیت قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں تو وہ محافظ قرآن ہیں۔ اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو کربلا میں دیکھ لیجئے گا، یزیدی فوج میں سے محافظ قرآن تھے، حافظ قرآن نہیں تھے۔ حافظ قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے، رشتہ قرآن سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جسم کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے اور سر شام کے دربار میں نیزے پہ بلند ہے، پھر بھی حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں ہمارا قرآن کا رشتہ حفاظت سے، محافظت قرآن سے، حفاظت قرآن سے نہیں۔ ہم محافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی اہل بیت کو، تو اہل بیت نے کبھی جان دے کر، کبھی قرآن کی تصدیق لمحہ بر لمحہ کروائی، قرآن کی تصدیق کروا کے بتائی کہ اہل بیت کا رشتہ قرآن سے گہرا ہے۔ اور پھر یہ معرفت ہے، جملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اور دیکھیے یہاں آ کے دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کا، اسی زیارت کا ایک جملہ ہے آگے، کہتے ہیں کہ السلام علی محل معرفت اللہ، سلام ہو ان زوات پر کہ جو اللہ کی معرفت کا محل ہے۔ اب میں جملات نہیں دہرانا چاہتا، بس یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا۔ جب آغا ملانی نے اس کلام کی اختتام پہ ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ کلام معصوم پر منطبق ہوتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ کلام معصوم کا لب لباب یہ جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من عرفہم فقد عرف اللہ، جس نے اہل بیت کو پہچان لیا گویا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو چھٹا ہمارا چھٹا امام بڑھ کے آواز دے رہا ہے، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ۔ ہم یہ ہے ہم کی جس کی وجہ سے اللہ پہچانایا گیا، ہم یہ ہے ہم جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی، یہ ہے منطوق۔ اگر اس کے مفہوم کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا۔ دوسری جگہ امام کہہ رہے ہیں کہ لولا لما عرف اللہ، لولا لما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانایا نہ جاتا، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ہماری وجہ سے اللہ کی، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت۔ اور دیکھیے کیسی معرفت۔ اب قرآن سے بڑھ کر پوچھے کہ اہل بیت کی معرفت، تو قرآن کہے گا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَمَّمَ، کہ آدم نے کچھ کلمات کا سوال اپنے رب سے من ربی، تو چاہیے تھا کہ اللہ اپنی، دیکھیے آدم جیسا، جناب آدم کی عظمت کے لیے کیا کہوں گا، بس یہی جملہ کافی ہے کہ آدم کو ابو البشر کہتے ہیں۔ اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو بس یہ جملہ کہہ دوں اور آسان کر کے، آدم کی وجہ سے آدمیت شروع ہونا تو چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا آدم میری جلالت کا نام لے لے، تیری مشکلات آسان ہے، میری کبریائی کی قسم کھا لے، تیری مشکلات آسان ہو جائے گی، ان فرشتوں میں سے کسی کا واسطہ دے لے، تیری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اب روایت کہتی ہے کہ آدم جیسا نبی جب پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو پروردگار یہ نہیں کہتا
اور آدم بھی جانتا ہے، آدم بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار تیری عزت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیرے جود کی قسم، تیرے کرم کی قسم، میری مشکلات کو آسان کر لے۔ لیکن آدم بھی جانتے تھے اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی وسیلے تک پہنچنا ہو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم نے پروردگار سے چند کلمات کا سوال کیا۔ آدم نے سوال کیا پروردگار یہ میری مشکل ہے، میری مشکلات کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آسان کر لے۔ اب روایت کہتی ہے تفسیر برہان میں آغا بہرانی نے لکھا کہ آدم نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کچھ ناموں کے سوالات کیے تو اللہ نے ایک پردہ ہٹایا، ایک حجاب آدم اور ان ناموں کے درمیان حائل تھا، تو آدم کے درمیان سے وہ پردہ ہٹایا۔ پردہ ہٹانے کے بعد آدم نے دیکھا کہ کچھ نام عرش الہی پہ نقش ہے۔ آدم نے ہاتھوں کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد کہا اے اللہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، انت المحمود، تو محمود ہے بحق محمد، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ میری مشکلات کو ان پانچوں کے ذریعے سے آسان کر دے۔ جب تک آدم ان پانچوں کا نام نہ لے تو مشکلات آسان نہیں۔ یہ تو آدم جیسے نبی کو 5 نام کے واسطے دینے پڑے۔ جب بھی جس نبی کو مشکلات آئی ہے، چاہے وہ جناب موسیٰ جیسا خلیل نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوح جیسا نبی کیوں نہ ہو، اسے بارگاہ الہی میں اگر کوئی دعا قبول کروانی ہو تو وہ اللہ کے ذریعے، اللہ کی طرف ان کا ذریعہ دے کے دعا کرے۔ اور پھر ایک روایت عزیزان گرامی، لطیف روایت نظر سے روایت کہتی ہے کہ پروردگار نے آدم کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے بعد آدم سے کہا کہ آدم لولا لما خلقتک، اگر اس جملے پہ بھی خاموش رہ گئے تو واہ ایک قسمت۔ کہتے ہیں لولا ہم لما خلقتک، آواز حاتب غیبی آئی، آنے کے بعد کہتی ہے لولا ام لما خلقتک ولا خلقت الجنہ ولا خلقت النار ولا خلقت الارض ولا خلقت السماء ولا خلقت الانس ولا خلقت الجن ولا خلقت الانبیاء۔ اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ میں تجھے خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ سماوات کو خلق کرتا، نہ جن کو خلق کرتا، نہ پرند کو خلق کرتا، نہ دریا کو خلق کرتا، نہ دریاؤں میں بحرانی خلق کرتا، نہ موج آسمانی خلق کرتا، نہ کچھ خلق کرتا، نہ جنات خلق کرتا، نہ آسمان خلق کرتا۔ اور کہتے ولا خلقت الانبیاء، اگر آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں انبیاء کو بھی نہ خلق کرتا۔ ان کے صدقے میں نے تمام، جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، پروردگار کہتا ہے ان کے صدقے میں نے تمام دنیا کو خلق کیا۔ بہؤلاء توسلو، اگر تمہیں کوئی دعا کرنی ہے تو ان کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا کرو، اگر تمہیں کوئی حاجت ہے تو ان کا وسیلہ دے کر دعا کرو۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد والے محمد۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ان کا تو واسطہ ہے اہل بیت، اہل بیت کا واسطہ ہے دین الہی سے، اہل بیت کا واسطہ ہے دین خدا سے۔ اور پھر یہی زیارت جامع کبیر اور اس سے متمسک زیارت وارثہ۔ دیکھیے یہ زوات ایسی زوات ہے جو دین الہی کے حفاظ ہیں، ان زوات نے محافظت دین الہی۔ زیارت وارثہ پڑھ کر پڑھیے،
ذات وارثہ کا جملہ ہے۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا وارث علی المرتضی۔ سلام ہو اس وارث پر جو آدم کا وارث ہے، سلام ہو اس وارث پر جو نوح کا وارث ہے، سلام ہو اس وارث پر جو ابراہیم کا وارث ہے، سلام ہو اس وارث پر جو موسیٰ کا وارث ہے، سلام ہو اس وارث پر جو عیسیٰ کا وارث ہے، سلام ہو اس وارث پر جو محمد مصطفیٰ کا وارث ہے، سلام ہو اس وارث پر جو علی مرتضیٰ کا وارث ہے۔ عزیزان گرامی، ایک وراثت آدم سے لے کے مصطفیٰ تک یہاں چلی۔ کبھی آدم کے دین کو حسین نے بچایا، کبھی نوح کے دین کو حسین نے بچایا، کبھی ابراہیم کے دین کو حسین نے بچایا، کبھی موسیٰ کے دین کو حسین نے بچایا۔ ایک وراثت آدم سے لے کر محمد تک، حسین تک منتقل ہوئی، اور دوسری طرف ایک وراثت ابلیس، وراثت فرعون، وراثت حامان، وراثت ابلیس، وراثت ابو سفیان، وراثت معاویہ، وراثت ان سب کی وراثت ابلیس سے لے کے معاویہ تک، یزید تک منتقل ہوئی۔ تو دو وراثتیں چلتی ہوئی آئی۔ پہلی وراثت نے دین کی حفاظت کی اور دوسری وراثت نے دین کی تخریب کی۔ ایک وراثت دین کو بچاتے ہوئے آئی اور دوسری وراثت دین کو مٹاتے ہوئے۔ دو وراثتیں، اور اس وراثت کا کمال ہے۔ اور دیکھیے، وارث وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کی شبیہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وارث وہ ہو کہ جو رسول کی شبیہ ہو۔ کوئی ایرا غیرہ رسول کا وارث نہیں ہوتا، ہرانے والا رسول کا وارث نہیں ہوتا۔ بس ایک روایت، پھر آپ کی رحمت تمام۔ تاریخ کہتی ہے کہ آنے والا عباس رسول کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد عباس نے کہا کہ یا علی، اب رسول کے بعد رسول کا وارث میں ہوں، جتنی رسول کی جائیداد ہے، کیونکہ میں رسول کا چچا ہوں، مجھے دے دو۔ اب مولا نے کہا نہیں، وارث میں، وسیع میں۔ عباس کٹ جتی پہ لڑ گئے۔ اب مولا نے کہا عباس، اگر فیصلہ کرنا ہے تو میدان میں چلو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو میدان میں علل اعلان وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کمرے میں وراثت وارث نہیں بنتے۔ جملہ اگر بدل کے کہہ دوں، ہم وہ ہے کہ جو غدیر میں اٹھا کے وارث بنائے جاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو سقیفہ کی چھت کے نیچے وارث بنائے۔ عباس چلو مسجد۔ اب عباس چلے مسجد۔ چلنے کے بعد عباس کیا کہہ رہے تھے؟ وارث ہو رسول کے؟ ہاں یا علی، وارث ہو رسول کا۔ کہا اچھا، یہ لو امامہ رسول، یہ لو عبائے رسول، یہ لو قبائے رسول، یہ لو تلوار رسول۔ اب سب کو زیب تن عباس نے زیب تن کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ عباس اٹھنا چاہتے، اٹھ نہیں پاتے۔ عباس کی ہمت نہیں کہ عباس اٹھے۔ تاریخ نے کہا، کسی نے عباس سے بڑھ کے کہا عباس کچھ ہلکا کر لو، ہو سکتا ہے کہ علی نے کچھ کیا ہو۔ عباس نے امامہ اتارا، عبا اتاری، اب اٹھنا چاہتے گئے، اب بھی نہیں اٹھ پائے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے عباس نے تمام لباس اتارے، اتارنے کے بعد عباس مسجد سے جانے لگے۔ کسی نے عباس کو کونی مار کے کہا عباس، ہو سکتا ہے علی نے ان سامان میں کچھ کر لیا ہو، وہ سواری دیکھ لو جو مسجد کے باہر کھڑی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ عباس بڑی خوشی کہ چلو اب تو میں رسول کا وارث ثابت ہو جاؤں گا۔ اب عباس باہر بڑے مسجد کی طرف آئے۔ مسجد کی طرف آنے کے بعد عباس نے چاہا کہ گھوڑے پہ سوار ہو۔ اب تاریخ روایت کے جملے ہے، کہتی ہے کہ عباس چاہتے ہیں کہ سواری پہ سوار ہو۔ عباس چاہتے ہیں کہ سواری پہ سوار ہو۔
سواری رسول نے لاوارث کو وراثت کی طرف آتے ہوئے دیکھا. اب آتے ہوئے جیسے ہی دیکھا جو مورث نہیں ہے اس کو وراثت کی طرف آتے ہوئے دیکھا. اب جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا گھوڑے نے اپنے پچھلی ٹانگیں اٹھائی اور ہنہنا کے عباس کو ایک ایسی ماری کہ ایسی ضرب ماری کہ عباس زمین پہ گش کھا کے گر. عباس اٹھنے کے بعد جانے لگے. اب جاتے جاتے عباس کا ہاتھ تھام کے علی نے کہا رکو، تم وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب ہماری تو وراثت دیکھ لو. اب جیسے ہی علی نے امامہ پہنا، لباس پہنا، اب رک کر میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں. رسول اور علی میں زیادہ ایج کا ڈیفرنس نہیں. ہو سکتا تھا کہ مولا کائنات کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ اب رسول کا وہ لباس جو پرانا اور جو وراثت میں ترکے میں رسول چھوڑ چکے تھے وہ پہن لو. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن علی نے عباس اب جانے لگے، علی نے لباس پہنا، سواری کی، عباس کو دکھایا. اب عباس کو کہا عباس اب بھی رکو. تاریخ نے لکھا ہے، روایت کرتی ہے کہ 10 سال کا سن امام حسن کا. امام حسن کو بلایا، لباس رسول پہنایا، رسول کی قد و قامت کہا اور امام حسن کی قد و قامت کہا. اب لباس رسول پہنایا، امامے سے مزین کیا، لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد سواری پہ سوار کیا. سوار کرنے کے بعد امام حسن نے مسجد کے صحن کا ایک چکر لگایا. چکر لگانے کے بعد عباس سے بڑھ کر کہا عباس ابھی بھی رک جاؤ، 5 سال کا سن امام حسین کا ہے. کہا رسول کی قد و قامت اور کہا 5 سال کے سن کے بچے کی قد و قامت. اب لباس رسول پہنایا، پہنانے کے بعد عباس کے سامنے لباس رسول پہنایا، پہنانے کے بعد سواری پہ سوار کیا، سواری کا ایک چکر لگایا. اب عزیزان گرامی یہاں رک کے دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہوں. وراثت اسی کو ملتی ہے جو شباہت میں ہو رسول کی طرح سر تو پا دکھتا ہو، سر تپا رسول کی طرح لباس ہو شباہت میں دکھتا. تو یہ وارثان رسول ہے کہ جن کی شباہت رسول ہے. اور عزیزان گرامی میں جانتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا دل ملول ہے، غمزدہ. کیوں نہ ہو ملول اور غمزدہ، آپ ارض کربلا پہ بیٹھے ہیں. یہ وہ زمین ہے کہ جس پہ انبیاء سابقین آ کر بھی غمزدہ رہے، کسی کو اطمینان نہیں. ہر ایک نبی غمزدہ رہا، چاہے وہ آدم ہو چاہے وہ نوح ہو. اللہ نے ہر ایک نبی کا اس زمین پہ امتحان کیا. اب حسین کے بھی کچھ امتحانات ہیں. وہ رسول نے جملہ کہا تھا اے حسین شاء اللہ ان یراک قتیلا و بناتک سبایا. اے حسین خدا کی مشیت یہ ہے کہ تم ان کی راہ میں قربان کیے جاؤ اور تمہاری مسورات اہل حرم تم کی سر سے ردائیں چھینی جائے. روایت کہتی ہے جب امام حسین، اور تاریخ کا یہ غم زدہ ہے کہ جب امام حسین کربلا کے زمین پر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد امام حسین 7 محرم کا وہ دن تھا کہ جب امام پر پانی بند کر دیا گیا. اب حسین کو کوئی پانی میسر نہیں ہے. اب حسین کیا کرے؟ آپ نے کل مصائب جناب علی اکبر کے سنے عزیزان. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، دل چاہتا بھی ہے اور تقاضۂ تاریخ بھی یہ ہے کہ جناب قاسم کے آج مصائب پڑھے جائے. لیکن چل جملات وہ مصائب حسین پہ جو 2 وقت ایسا ہے کہ حسین نے 2 جملے کہے ہیں اور یہ 2 جملے عزیزان گرامی قیامت کے جملے ہیں. جب عباس کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا ہے تو حسین نے کمر کو تھاما. کمر کو تھامنے کے بعد حسین کہتے ہیں الان ان کثر دہری، اے عباس تمہارے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. اور دوسرا وہ مقام ہے کہ جب علی اکبر نے کہا اے بابا علیہ السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین گھوڑے سے گرے، گرنے کے بعد کہا یا بنیا علی الدنیا بعد کلابا، اے بیٹا اس دنیا
گرامی ایک مقام تو یہ ہے، اب تیسرا مقام میری زبانی سن لیجئے گا عزیزان گرامی۔ ایک بچہ حسین کے پاس آیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ بچہ بھی نوجوان اسے کہتے ہیں کہ جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے چچا جان، آپ نے ہر ایک کو قربان کر دیا، ہر ایک کو مقتل گاہ میں اللہ کی راہ میں پھینک دیا، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوں، میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوں۔ جانتے مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل کہتا ہے اس نوجوان بچی کو دیکھ کے حسین نے کہا بری ہے اور سسکی بھر کے کہا ہے اے بیٹا قاسم، اگر مجھے میرے بھیا کی کبھی زیارت کی حاجت ہوتی تو میں تیری طرف دیکھ کے اپنے بھیا کی زیارت کر لیتا۔ ہائے قاسم، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بھائی کی آخری نشانی کو مقتل میں تاریخ کا عزیزان گرامی، قیامت ہے حسین پہ، ایک ایک کو حسین قربان کر گئے۔ ہائے حسین کا جگر تھا کہ حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی قاسم خیمے میں آئے، اماں سے بیان کیا کہ چچا جنگ کی اجازت نہیں دیتے، کیا کروں؟ اماں نے کہا بابا کی آخری وصیت تو یاد ہے؟ ہاں بابا کی آخری وصیت یاد ہے۔ کہا جب میرا بھائی نرغے آدھا میں گھر جائے تو یہ تعویذ میرے بھائی کو دکھا دینا۔ اب قاسم اس امید میں پرمسرت ہو کے خیمہ حسینی میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد تعویذ کو اتارا ہے، حسین کی محضر میں پیش کیا ہے۔ پیش کرنے کے بعد جانتی ہے مقتل لکھتا ہے کہ جیسے ہی بھائی کی تعویذ کو دیکھا ہے، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، سر پہ رکھا، ہائے بھائی کی تحریر ہے، بھائی کی تحریر ہے۔ جانتے ہیں مقتل نے لکھا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے تعویذ کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا اے بھیا حسین، اگر نرغے آدھا میں کبھی گر جاؤ تو میرے اس ننھی سی امانت کو اپنی محافظت کے لیے مقتل میں قربان کر دینا۔ ہائے حسین نے تعویذ پڑھا، مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے اتنے آنسو بہائے کہ حسین کے آنسو کے قطرات بہتے ہوئے ریش مبارک تک پہنچے۔ قاسم کو حسرت بھری ہوئی نگاہ سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا واہ واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، ہائے میری بھائی کی آخری نشانی تھی، اس کو بھی قربان کرنے چلا ہوں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے، بس عزیزان گرامی مصائب کو تمام کر دیا، بس مصائب کے چند فقرات سن لیجئے۔ حسین کی غربت کو عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہے جو رونے کے ایام ہے۔ حسین کی مصیبت پہ آپ گریہ کیجئے، جزاکم اللہ۔ آپ کو شہزادی کونین آپ کو اس کا اجر دے گی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ قاسم مقتل گاہ میں آئے، تاریخ نے لکھا ہے علی کے شیر نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ کربلا کے معرکے میں یہ جنگ تاریخ رقم کرنے کے قابل تھی۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، زمین پر گرنے کے بعد عزیزان گرامی قاسم کے لاشے کو گھوڑے نے اتنا پامال کیا کہ قاسم کے لاشے جس ہو گئے۔ ہائے عزیزان گرامی، جب کوئی بھی مقتل پڑھتا ہے تو کسی نے نہیں لکھا کہ حسین نے کسی کا لاشا آقا کے دامن میں سمیٹ کر مخیم میں لایا ہو، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جس کا لاشا حسین لاتے، لاشے کو اٹھاتے، مخیم حسینی میں لاتے۔ لیکن تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین مقتل میں بڑھے، بس آخری فقرہ، اب ہمت نہیں ہوتے کہ حسین کی اس مصیبت کو پڑھوں، بس آخری فقرہ، حسین خیمے میں بڑھے، آئے حسین مقتل گاہ میں آئے، آنے کے بعد آئے حسین نے ابا کا دامن پھیلایا، کبھی جائے جانب سے قاسم کے کسی ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے قاسم کے کسی ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں
بنی ہاشم کے جوانوں، ہائے قاسم کا لاشا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔